أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگ تشریف لائے. میری بس ایک گزارش ہے کہ جب تک اگلی والی سیٹیں فل نہ ہو جائیں تو پیچھے نہ بیٹھیں. میں کوئی اتنا ڈراؤنا آدمی نہیں ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے. اگلی سیٹوں پہ آ جائیں, زیادہ اچھے انداز میں ہم پڑھ سکیں گے. آپ کو ہم نے سکھا دیا ماضی مطلق, ماضی قریب, ماضی بعید, ماضی استمراری, ماضی شکیہ اور ماضی شرطیہ. ایسے ہی ہے. تو آج ان سب کا ٹیسٹ لیتے ہیں. آپ محنت کرتے تو اللہ اجر دیتا. آپ بتائیں گے یہ کون سے ٹینس ہے؟ ماضی شرطی. جی بالکل صحیح. آپ جملہ بنائیں. اچھا جی بالکل صحیح. جی اجر ہوتا ہے, اجر دینا ہوتا ہے دادن. جی دادن. جی آپ جی اگر شما زحمت می کشیدید, زحمت کشیدن ہے محنت کرنا, تو اب بنائیے جی آپ بچے. آپ اگر ہاں زحمت کشیدن ہے
ٹھیک ہے. ہم شاعری پڑھتے تھے اور شعر سمجھتے تھے. اللہ اجر می داد دن احتراماً انہوں نے لگایا. داد ہونا چاہیے. داد ہی ہونا چاہیے زیادہ. جملے کو مکمل پڑھ دے. جی. اگر شما زحمت می کشیدید اللہ اجر می داد. ہم شاعری پڑھتے تھے اور شعر سمجھتے تھے. آپ بتائیں گے جی ٹینس کون سا ہے؟ دوسری رو قاری صاحب. ماضی استمراری. جی ماضی استمراری ہے. جی فکرہ ہے. اگر نہیں ہم شاعری پڑھتے تھے اور شعر سمجھتے تھے. جی آپ مین شاعری خواندن اور فہمیدن ہوتا ہے اور شعر فہمیدن فہمید. آپ بنائیں گے. ہم شاعری پڑھتے تھے خواندین پڑھتے تھے می خواندین می شاعری خواندین. اطمینان سے آپ کو آتا ہے. جیسے اس کے شروع کرنے کا طریقہ ہے ویسے کریں اور بنا دیں. اور شعر پڑھتے تھے. نہیں ہم ماں بھی لگ سکتا وہ آپشنل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد شاعری خواندین می خواندین جی اور شعر سمجھتے تھے. بیٹے آپ سمجھنا اس کے ساتھ دوسرا حصہ. پہلا حصہ آپ کا ٹھیک ہے جی. نہیں کیوں؟ فہمیدن جی شعر فہمی جسے کہتے ہیں. آپ لوگ تیسری کلاس میں تھے؟ جی آپ جی کمپلیٹ سر. شاعری میں خواندین شعر فہمی تھی. آپ ان کو ٹھیک کریں. آپ کریں. ماں شاعری می خواندین و ماں شعر می فہمیدین. جی شاعری کو بھی شعر کہتے ہیں. ہاں جی اور ما شعر می خواندین و شعر می فہمیدین. ہم شاعری پڑھتے تھے اور شعر سمجھتے تھے. تو پھر اس کے دوبارہ و کے بعد ماں لگا دیں تو بھی درست نہ لگائیں. ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ دوبارہ ہم کہا نہیں ہے. تو جملے کے اندر رہیں جیسا جیسا پریکٹس کے لیے ایسا ضروری ہے. ویسے تو ٹھیک ہے اس طرح بھی. صرف وربس اس کے اندر جو ہیں وہ فرق آئیں گے نا. باقی تو سب مطلب شعر کے ساتھ ہے خواندین اور ایک ہے فہمیدین. جی بس باقی ماضی استمراری. ماضی استمراری ہے. علامہ اقبال نے 70% شاعری علامہ اقبال نے 70% شاعری
علامہ اقبال نے 70% شاعری اردو میں کی تھی. یہ میں آپ کو مشکل جملے اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ بہت زیادہ خوش نہ ہو جائیں، ورنہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو آسان آسان جملے دیے جائیں تو آپ کو آ چکی ہے فارسی انشاءاللہ. 70% کا مطلب ہے ہفتاد در صد. ہفتاد در صد. اب باری ہے تیسری رو کی. جی ٹینس کون سا ہے؟ ماضی مطلق. آپ جی ماضی بعید ہے. سو جملہ بنائیں. علامہ اقبال نے جہاں بھی آئے اس کو آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ نے ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے فارسی میں. جی آپ بنا دیں. جی صحیح طرح تو نہیں سر بس مصدر سمجھ نہیں آ رہا، اس میں مصدر سمجھ نہیں آ رہا کہ مصدر کون سا ہوگا جس میں سے نون کاٹ کے میں علامت لگاؤں گی. شعر گفتن ہے بس. چلیں آپ ہی بنائیں. علامہ اقبال ہفتہ در رسد شعر گفتہ بود فارسی میں. جی اب آپ بنا دیں. سر شعر پہلے آئے گا یہ بات. بس آپ لگائیں جہاں آپ کا دل کر. شعر ہفتہ در زبان اردو ٹھیک ہے آپ بناؤ جی. بہتر صورت نکالیں اس کی. سر ایک چیز میں کنفیوز ہو رہی ہے. یہ میں کی ماضی مطلق نہیں ہوگا کی تھی. اچھا میں تھی بھی ڈال دی. جی علامہ اقبال ہفتہ در صد. اچھا پہلے میں یہ کلیئر کر دوں. یہ ہے 10 دا جو پنجابی والا. یہ ہے 20 بیست. یہ سی ہے اس کا مطلب ہے 30. چہل جس سے ہمارا چہلم. یہ پنجاب ہوئی پنجابی میں جو ہے پنجاب. شست 60 اور یہ ہے ہفتاد اس کا مطلب ہے 70. سو ہفتہ نہیں ہے ہفتاد. 60 کو کیا شست جی ہفتاد اور اسی کا ہے ہشتاد 80 90 90 اور صد ہے 100. تو یہ ہفتاد یعنی 70 در صد 100 میں 70 یعنی 70%. جی جملہ صحیح والا بنائیں. کون بنائیں؟ علامہ اقبال ہفتاد در صد شعر در اردو گفتہ کرتا ہوں. اتنا مجھے خوش کیا آپ نے، اینڈ میں آ کے تھوڑی گڑبڑ کر دی. دوبارہ بولو. علامہ اقبال ہفتاد در صد شعر اردو جیسے پہلے بولا تھا. ٹھیک ہے. گفتہ کرتا ہوں. اب گفتن بھی ایک فعل ہے اور کردن بھی ایک فعل ہے، تو اس دو میں سے کوئی ایک لگائیں نا.
شعر گفتن عام طور پہ محاورہ ہے، شعر کہنا، شاعری کرنا، اور اگر ایگزیکٹ اسی طرح کرنا ہے تو پھر شاعری کردے بود، یہ شعر کردے بود. تو گفتن اور کردن میں سے کوئی ایک. آپ کا جملہ بالکل درست ہے. علامہ اقبال. جی آپ کچھ کہنا ہے؟ اس میں در اردو کے بجائے از اردو آ سکتا ہے؟ از نہیں آ سکتا. از کا مطلب ہے فرام. ہاں، بے اردو ہو سکتا ہے اور در اردو ہو سکتا ہے. علامہ اقبال 70% شعر بے اردو گفت بود. جی بھی آپ نے فرمایا بے اردو یا در اردو. علامہ اقبال کے لیے آپ یہاں ریسپیکٹ کا نہیں ایلیمنٹ آتا. جی آپ کیا کرنا چاہتی ہیں وہ کریں. بودید نہیں، بودند. بودند ٹھیک ہے، بالکل صحیح. یعنی رسپیکٹ تو آپ پہ خود ہے نا، آپ چاہیں تو ٹھیک، جملہ اس طرح بھی درست ہے. آپ نے کیا کیا کہ لوگ پریشان ہو گئے. تیسری لائن اس طرف سے آپ کے پیچھے. پہلے دن آئے آپ؟ اوکے. آپ بھی پریشان شدن ہے. نگران بھی کہتے ہیں اس کو. لوگ کے لیے لفظ ہے مردم. فلاں آدمی بڑا مردم بیزار ہے، لوگوں کو اوائڈ کرتا ہے. مردم شماری، لوگوں کا شمار کرنا، لوگوں کی گنتی کرنا. جی آخری لائن اس طرف سے. یہ بیٹے کون سا ٹینس ہے؟ سوچ لیں، آپ نے 3 گنوا دیے ہیں، دیکھ لیں. اب اگر غلط ہوا تو اچھا کریں پھر ترجمہ. پریشان شدن ہے، پریشان ہونا. آپ پہلا دن ہے. جی شما چیک کر مردم پریشان شدید. شما چیک کر دید کے مردم پریشان شدن. شاباش شاباش. شما چیک کر دید کہ مردم پریشان شدند. کیا کہہ رہے ہیں؟ تردید کیسے ہو گیا؟ شما ہے
करता बाशीद नहीं होगा, हो गए, ये शकिया नहीं, नहीं, क्या किया, अच्छा किया है, किया होगा, एंड पे होगा। सर के को क्या कहा था? के उसी तरह के है। ये 30 का क्या ट्रांसलेशन है? सी 30 सी। अच्छा जी, हमने ज्यादा काम कर लिया है और थोड़ा रह गया है। बताई हुई चीज़ें बतौर उस्ताद मुझे 10 दफ़ा बतानी चाहिए, लेकिन ज़ख़ीरा अल्फाज में बार बार रिपीट नहीं करूँगा। ज़्यादा का बताया हुआ ना, और काम का भी बताया हुआ। कार बेकार, जिसके पास कोई काम नहीं होता। ज़्यादा का ज़ियाद होता है। जी बच्चे आप बताओ, क्यों? एक क्लास में थी, उसके बाद पढ़ी नहीं सकते। लेकिन ये क्लास तो पढ़ी थी आपको। ये कौन सा टेंस है, इतना पता है? हमने ज्यादा काम कर लिया। माजी करीब, बिल्कुल माजी करीब है। तो फिर क्या मसला है? वो बतानी आती रहती। जी बच्चे, माजी करीब बहुत ज्यादा कार करते हैं। थोड़े के लिए कम भी है, कमी भी, अ लिटिल कमी, और रहना, रह जाना, मानदन मानदन जी। हाँ भाइयों, तो जुमला बनाओ। हमने ज्यादा काम कर लिया है, थोड़ा रह गया, नहीं तो इनको कहो। जी बच्चे, एतमाद से कुछ नहीं होता। दोबारा बोलो। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही। कम मानदा अस्त नहीं होगा। जी, इन्होंने अस्ती कहा। मा ज़ियाद कार करदा ईम व कम मानदा अस्त। तो मैंने करदा ईम से पहले मुकम्मल लगाया। मुकम्मल क्यों लगाया? ऐसे नहीं, मुकम्मल तो अभी हमने नहीं किया। अगर थोड़ा रह गया है तो फिर मुकम्मल नहीं है। जैसे मुकम्मल फारसी में होता है मुकम्मल का लफ्ज़। नहीं जी, कामिल होता है। वो घर से आया, अब खुश हो जाओ, सबको आता है। वो घर से आया जी जी। वो खाने अज़ खाना आमद। बिल्कुल ठीक है। मैंने इसको रिपीट करवा क्या ऊ अज़ खाना आमद। सर वो और आन का एक ही मतलब होता है ना? आन बेजान चीज के लिए वैसे इस्तेमाल होता है। वो कल नहीं आया था। आप
او دیروز نہ آمد بود. بالکل ٹھیک ہے. وہ کل کیوں نہیں آیا تھا؟ او دیروز چرا نہ آمد بود. ہم اکٹھے بازار جاتے تھے. جی حضرت. ہم اکٹھے بازار جاتے تھے. بازار ہے. باہم. شاباش. جاتے کے لیے کیا ہوگا؟ رفتن ہے. ماں باہم بازار و رفتہ بودے. شاباش. ما باہم بازار می رفتیم. اس نے کتاب پڑھی ہوگی. جی. وہ کتاب یا خواندہ باشد. ان کو ٹھیک کرو. کس نے کرنا ہے؟ وہ کتاب خواندہ بادشاہ کو ٹھیک کرے. پڑھنا. جی بچے. جن جن لوگوں کو کلاس لینے کی عادت نہیں ہے ان کی کلاس لینی چاہیے. میں نے کلاس بھی تو پیار سے ہی لینی ہوتی ہے. کون سا سختی سے لینی. جی ادھر سے. جی بچے. سر انہوں نے را لگایا تھا. اچھا. یہ وہ کتاب خواندہ باشد. اس نے کتاب پڑھی ہوگی. آپ خود ٹھیک کریں. بالکل ٹھیک تھا آپ کا جملہ. آپ سب کا جملہ ٹھیک تھا. مطلب اگر آپ سچ بول رہے ہیں, اگر آپ نے سیکھا ہے, تو پھر میں آپ کو 1000 دفعہ گوری ڈالوں, میں حیرت کا اظہار کروں, کچھ بھی کروں, آپ کو قائم رہنا چاہیے. اور اگر میں کہوں کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں تو آپ مجھ سے دلیل مانگیں کہ کس بنیاد پہ. بالکل ٹھیک ہے جملہ. آن کتاب خواندہ باشد. کہ کیسے بند ہوتا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. سوری. لیفٹ سائڈ کے اوپر 2 بٹن ہوگی, سائڈ کے اوپر, اس کے نیچے والے کو پورا. جی وہ تو کیا ہوا ہے. سائلنٹ اپنی طرف سے تو کیا ہوا ہے, وہ تھوڑی تھوڑی آواز میں لگا رہی ہے. اچھا جی. کاش ہم ان کے ساتھ, کاش ہم ان کے ساتھ ایسا نہ کرتے.
جی ایسا کو کیا کہیں گے؟ ان طور یعنی اس طرح، ایسا کا مطلب ہے اس طرح، طور، ان طور وہی طور، اچھا ہاں صحیح ہے. بتا دیں. کاش ماں با انہا این طور نہ می کر دی. شاباش، ایکسیلنٹ. کاش ما با آنہا ان طور نمی کردیں. عام طور ہے اس طرح. اس کا متبادل آن چنین ہے. آن چنین، این چنین اس طرح، آن چنین اس طرح. یہ لفظ آپ کو شاعری میں اکثر نظر آئے گا. ہم چنین، اسی طرح، اس طرح اور اسی طرح میں فرق ہوتا ہے. ہم چنین. میں ایک شعر لکھنے لگا ہوں، تسلی سے اپنی اپنی کاپی پہ اس شعر کا ترجمہ لکھ لیں. جو آن چین اور این چنین، ای کیا مطلب ہے؟ ان طور، طور کا مطلب ہوتا ہے طرح. جی. ان طور کا مطلب ہے اس طرح. این چنین اس کا مطلب بھی ہے اس طرح. یہ مترادفات ہیں. آن طور اس طرح، آن چنین اس طرح. ہم چنین کا مطلب ہے اسی طرح. علامہ اقبال کا شعر ہے، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد. جن کو نہیں آتا ان سے پوچھنا. صحیح ناشد جو ہے وہ شدھ کا اپوزٹ ہے، نہیں ہو سکتا. جی ناشد جو ہے سر یہ شدھ کا اپوزٹ ہے، مطلب نہیں ہو سکتا. یہ نفی کا نون ہے. شدھ یعنی ہو گیا، نہ شدھ یعنی نہ ہوا. مولوی یہ ہمارے والا مولوی نہیں ہے. اعجاز دیکھیں آپ کرامت دیکھیں مولانا روم کی. دنیا میں کسی بھی پڑھے لکھے حلقے میں بیٹھ کے جب آپ بات کریں گے اور کہیں گے کہ مولوی نے یہ کہا ہے، تو لاکھوں کروڑوں مولویوں کی موجودگی کے باوجود انڈرسٹوڈ ہوگا کہ یہ مولانا روم نے کہا. بالکل اسی طرح مثنوی مولانا روم ہے، مثنوی مانوی اس کا نام ہے.
اب اگر یہ لفظ اکیلا استعمال ہوگا کہیں بھی جب کوئی کہے گا کہ مثنوی میں یہ شعر آیا تو ہزاروں مثنویوں کے باوجود اس کا مطلب ہوگا کہ مثنوی مانوی میں سے آیا. تو یہ مجھے بتائیے اس کو اگر یوں کر لیں, آپ کو دماغوں میں کرنا چاہیے. اب یہ نثر ہو گئی ہے تو مجھے بتائے گا کون؟ اب بات کھڑے کریں میرے جسٹ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, آپ بتائیں جی. مولوی اب ہرگز نہیں بن سکا جب تک کہ وہ شمس تبریز کی غلامی نہ کرے یا اس کی. دوبارہ بتائیں, مجھے سمجھ نہیں آئی. مولانا روم مولوی ہرگز نہیں بن سکتا تب تک جب تک وہ غلام شمس تبریز کی شاگردی یا غلامی. سکتا کہاں سے آیا؟ یہ ٹینس کون سا بن گیا پہلے؟ ٹینس کون سا؟ ماضی مطلق ہے. تو ہوتا اور سکتا کے چکر میں آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے پابند رہیں. شد ماضی مطلق ہے. شدہ است کیا ہے؟ ماضی قریب ہے. شدہ بود ماضی بعید ہے. می شد ماضی استمراری ہے. تو پھر اب بتائیں. مولانا روم مولوی. ایک اور شعر لکھتا ہوں آپ کے اس رویے پہ. سر پیار سے کہتا ہوں, کوئی بات بھی میں غصے سے نہیں کہتا. مولانا روم کا شعر لکھ رہا ہوں. اس لیے نبی نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, اللہ آپ کو صاف کر دینا چاہے صاف کرتا ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں. ہر بنائیے کوہنا. اتنی وزڈم کی باتیں ہیں ان دو بڑے لوگوں کے کلام میں, اقبال اور مولانا روم, مرشد اور مرید. سر ویران کے آخر کا لکھا ہوا کنند. کند وہ تو اکیلا ہے, کنند ہو تو زیادہ ہے. ہر بنائیے کوہنے آبادان کنند. جب بھی کوئی نئی عمارت بناتے ہیں اول ان بنیاد را ویران کنند. پہلے اس کی پہلی ساری بنیادیں کھود کے ہموار کر دیتے ہیں. ہر بنائیے کوہنا آبادان کنند. یہ ویسے ہی آ گیا تھا شعر, پرانا وہی. مولوی ہرگز نے شد مولائے روم. آپ کی چونکہ بنیاد خراب پڑ رہی ہے اس وجہ سے مجھے شعر یاد آیا تھا. آپ ترجمہ شروع غلطی سے کر رہے ہیں, ٹھیک کون کرے گا؟ مولوی ہرگز مولانا روم مولانا روم ہرگز مولوی نہیں. ان والی غلطی آپ نے دہرا دیے, پہلے ٹھیک کر لیتے. مولوی ہرگز مولائے روم نہ ہوتا جب تک وہ شمس تبریزی کا غلام نہ ہوتا. آپ تو آ ہی سکتا.
मौलवी हरगिज मौलाना रूम ना होता जब No. शम्स तबरेज़ी नहीं। की गुलामी ना करता। नहीं, मौलवी हरगिज मौलाना रूम नहीं नहीं हुए नहीं शुदन क्या है? न शुद्ध का क्या मतलब है? हुआ न शुद्ध ना हाँ, अब करें। मौलवी हरगिज मौलाना रूम ना हो। हाँ, मौलवी हरगिज मौलाना रूम ना हुआ या ना बना ता गुलाम शम्स तब्रेज़ी नशुद, जब तक के वो शम्स तब्रेज़ी का गुलाम नहीं बना। ठीक है, मुहावरे में वैसे तो वही है, हुआ। सर ये मौलाना रूम को पहले लाने की जरूरत तो नहीं। मैं नसर बनाई है ताकि जुमले का तर्जुमा करने में आसानी हो। वक्फा है मेरा ख्याल है 4 बजे, वक्फा करें। मैंने बताया था कि माजी मुतलक बनाने के लिए मस्दर का नून काटते हैं, बाकी जो कुछ बचता है वो क्या होता है? माजी मुतलक का वाहिद गायब, वो माजी मुतलक का वाहिद गायब होता है। मर्द। अब अगले मरहलों में अलामात ज़मीर साथ लगेंगे। क्लियर? माजी करीब में वाहिद गायब के साथ आमदा अस्त बन जाता है, और अगले मरहलों में सीन ते काट कर अलामात ज़मीर लगाते हैं। नंबर 3 माजी बईद है। माजी बईद में माजी मुतलक के वाहिद गायब के साथ हाँ बूद लगाते हैं, और अगले मरहलों में अलामात ज़मीर साथ लगती हैं। माजी इस्तिमरारी में माजी मुतलक के वाहिद गायब से पहले मी लगता है, और बाद में इसी के साथ अलामात ज़मीर लगती है। माजी शकिया माजी मुतलक के वाहिद गायब के साथ ये बाशद लगता है। और अगले मरहलों में बाशद का दाल काटकर अलामात ज़मीर लगती है। शर्तिया माजी मुतलक के वाहिद गायब से पहले अगर लगाते और उसके बाद माजी इस्तिमरारी।
यानी अगर मी आमद और आगे अलामात ज़मीर। उसके बाद है माजी तमन्नाई। तमन्नाई। तमन्नाई में काश या ऐ काश, जिसको हम ए काश कहते हैं। जी बताया था कि बड़ी ये नहीं है फारसी में, तेहरानी फारसी में काश या ऐ काश लगता है माजी मुतलक के वाहिद गायब से पहले। आगे माजी इस्तिमरारी। जिन लोगों ने पिछली क्लासें नहीं ली उनके लिए किया। सो ये चार्ट है आपके पास, आपने इसके मुताबिक प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप अपने पास से जुमले बना के या किताब से जो आपके पास है उसमें मौजूद ज़ख़ीरे अल्फाज से अगर आप हफ्ते में 2 दिन एक टेंस पकड़ें, उसको हफ्ते में 2 दिन करें और 20-20 जुमले बनाएं, तो ये कोई 2 महीने से ज़्यादा नहीं लेगा और आपको इतनी सारी फारसी आ जाएगी जितनी मुझे आती है। लेकिन वो हफ्ते के इतने सारे दिनों में मुतालबा कितना कर रही है? 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत स्लो काम करें तो 4 घंटे। लेकिन हमें एक बुरी आदत पड़ गई है, हमारे बच्चों को पड़ी पहले, उसकी वजह से हमें भी पड़ गई। वो ये है कि हम मुताला करते हुए मोबाइल यूं साइड पे रख लेते हैं। आधी तवज्जो मोबाइल की तरफ होती है, आधी उधर होती है। जो काम भी करें पूरी यकसुई से करें। हमारा हर काम बगैर यकसुई के चलता है। नमाज पढ़ रहे हैं तो मार्केट में फिर रहे होंगे, मार्केट में हैं तो नमाज की फिक्र लगी हुई होगी। तसल्ली से करें, जो कुछ भी कर रहे हैं वो तसल्ली से और यकसुई से करें। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है, दुनिया की आसान तरीन ज़ुबान है फ़ारसी, इस वजह से कि फ़ारसी में मौजूद अल्फाज का ज़ख़ीरा 70% उर्दू है। यानी हमें यहाँ तर्जमा करते करते पता चलता है, जिस लफ्ज़ का हम तर्जमा पूछते हैं पता चलता है ये तो खुद इस्तेमाल होता है फ़ारसी में। सो ध्यान आपने देना है, मेहनत आपने करनी है। और एक दूसरा मेथड भी जो आजकल बहुत इन है वो है डायरेक्ट मेथड। आप कोई भी फारसी की किताब ले लें, अगर आपको इकबाल से दिलचस्पी है तो इकबाल ले लें, अगर आपको गालिब से है गालिब ले लें, हाफिज से है हाफिज ले लें, उसको आप पढ़ना शुरू करें और कच्ची पेंसिल पास रख के आप उसके वो अल्फाज जो आपके नज़दीक मुश्किल है वो अंडरलाइन करें। ज़ुबान के साथ जितनी देर रहेंगे ज़ुबान उससे कहीं ज़्यादा देर आपके साथ रहेगी, लेकिन वक्त मांगती है, तवज्जो मांगती है और दूसरी चीज़ों से ज़्यादा पोजेसिव है। थोड़ा नज़रअंदाज करेंगे तो वो ज़्यादा करेंगे। क्लियर? ये सब नोट कर लिया आप लोगों ने? सर कोई अच्छी डिक्शनरी कोई आपको जो कोई जी उसका नाम
جو ہے اردو سے فارسی ڈکشنری وہ ہمارے پاس کوئی معیاری نہیں ہے ڈکشنری. فیروز سنز نے ایک زمانے میں چھاپی تھی, وہ اب ہوتی کوئی نہیں ہے, آؤٹ آف پرنٹ ہے. جو فارسی سے فارسی میں ہے وہ ہے مفید, اس لیے کہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتی ہے. ایک لفظ لکھا ہوا ہے, 5 اس کے معنی دیے ہوئے ہیں, اور اردو سے اتنا گہرا تعلق ہے فارسی کا کہ ان 5 میں سے 2 تو آپ کو آتے ہوں گے. لہذا ایک ڈکشنری کا نام ہے فرہنگ معین, ایک جی فارسی ٹو فارسی ہے. دوسری ہے فرہنگ امید, یہ فارسی ٹو فارسی ہے. اب اگر آپ کو الفاظ کا مطلب اردو میں چاہیے تو اس کے لیے بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, جن میں سے ایک یہ بھی ہے. ڈکشنری تو نہیں ہے بٹ کام چلانے کے لیے یہ ڈکشنری موجود ہے. یعنی یہ کتاب, اس میں جو الفاظ دیے ہوئے ہیں اگر آپ غور کریں تو ہم دن میں جتنا زیادہ بولتے ہیں اگر ہم اس کو نوٹ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی 50 یا 60% الفاظ ہم وہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہوتے. تو اس قسم کی کتابوں میں جو مصدر نامے بنائے گئے ہیں وہ اس ضرورت کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے, تو بنیادی الفاظ مل جاتے ہیں. ایک شمس کیس رازی کی کتاب ہے خود آموز فارسی, 2 جلدوں میں, خود آموز فارسی. شمس کیس رازی. ایک اور کتاب ہے, اس کا نام ہے مصدر نامہ. جی کلید مصادر, وہ بھی بہت مفید کتاب ہے. مصدر نامہ ایک کتاب ہے, اس میں ڈھیر سارے ذخیرہ الفاظ یا ووکیبلری موجود ہے. ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب کی کتاب ہے اور اورینٹل پبلیکیشنز نے چھاپی ہے. پنجاب یونیورسٹی پرشین ڈپارٹمنٹ سے مل سکتی ہے, یا اورینٹل پبلیکیشن سے بھی مل سکتی ہے اردو بازار میں. مفید کتاب ہے. تو یہی وہ کتابیں ہیں اصل میں جن میں بہت سارا ذخیرہ الفاظ دیا گیا ہے. اگر اتنا بھی آپ کر لیں. ایک اور تفہیم اقبال سیریز کتاب چھاپی تھی انہوں نے اقبال اکیڈمی لاہور نے, وہ بھی اچھی کتاب ہے. یعنی اس میں کیا ہوا یہ ہے, اس کے 4 جلدیں ہیں, پہلی جلد, دوسری, تیسری, چوتھی. اس میں کیا ہوا یہ ہے کہ جی ٹینسز کی ترتیب سے علامہ اقبال کے اشعار نکال کے, یعنی یہ ماضی مطلق کے اشعار ہیں, یہ ماضی قریب کے اشعار ہیں. وہ بھی اچھی مفید کتاب ہے. جی یہ میرا خیال ہے کہ اس کا نام ہے تفہیم اقبال, شاید اقبال شناسی ہے. یہ یہاں ان کا دفتر ہے, کہاں ہے جی, ایوان اقبال میں. اور وہاں جا کے آپ وہی کہیں گے سہیل عمر صاحب والی جو کتاب ہے جس میں تدریس اقبال کے حوالے سے اکٹھا کیا گیا مٹیریل, وہ بھی مفید کتاب ہے. یہی جی اس کا وہ بتا رہے ہیں, اقبال شناسی ہے نام شاید. آج بھی ایران کے اندر یہی
फारसी को मतलब राइटे को बदल थोड़ी गई है, इवॉल्व हो गई है। تبدیلی اس میں یہ ہوئی ہے جی کہ بول چال کی تبدیلی ہے. زندہ زبانیں ہمیشہ نئے الفاظ اڈاپٹ کرتی ہیں، اور ایرانیوں نے تو خاص طور پہ ایک زمانے میں عرب دشمنی میں باقاعدہ ادارے بنا کے اپنی زبان میں سے عربی الفاظ کو خارج کیا اور ان کی جگہ پہ فارسی تراجم کیے. انہوں نے کافی کام کیا زبان پہ، لیکن میرا نہیں خیال، اتنا فرق ضرور ہے کہ ہر زمانے میں جس طرح ہر زبان میں یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ جو آپ کی کلاسیکل زبان ہے یا کلاسیکل لٹریچر کی زبان ہے یا کتابی زبان ہے، وہ ایک زمانے میں بالکل مختلف تھی. آج اردو کے بچوں کو، ان کو تو آج کے ناول پڑھنے نہیں آتے، تو ذرا چشم ہوش ربا اور طلسم ہوش ربا اور اس طرح کے ناول ذرا بتائیں، ایک لائن نہیں پڑھ سکتے. وہی تبدیلی آ رہی ہے. کتابی زبان ہمیشہ سے مختلف رہی ہے اور بول چال کی زبان مختلف ہے. تو ماڈرنزم کے چکر میں جیسے ہم کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح ایرانیوں نے محنت کر کے یہ کیا. ہم تو چلو جو آیا ہم نے شامل کر لیا، بس ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے محنت کر کے کیا. اور لکھنے میں بھی وہ بولنے جیسی زبان استعمال کرتے ہیں، یعنی جس طرح بولتے ہوئے وہ کچھ حروف ڈراپ ہو جاتے ہیں، وہ آج کل لکھ بھی اسی طرح رہے ہیں. پہلی کتاب کے طور پر کلید مصادر سے سٹارٹ کریں. کلید مصادر سے سٹارٹ کریں. شمس قیس رازی کی کتاب پہ آئیں. اس کی 2 جلدیں ہیں. اس کی ایک جلد صرف فارسی مضامین پہ ہے، اس کو چھوڑ دیں. ایک جلد لیں جس میں ساری کی ساری گرامر ہے. اور اس کے بعد مصدر نامہ. یہ کتاب بڑی مفید ہے. سب سے پہلے تو جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کا ذخیرہ الفاظ آپ یاد کریں، پھر اگر ضرورت محسوس ہو تو کوئی اور. جی ہاں، آپ یاد کروائیں. کوئی اور ہے؟ وہ کیا؟ تو مطلب تمنائی ہوتا ہے. میں اس لیے پوچھا تھا، وہ ہوتے ہی تمنائی ہے. نام انہوں نے رکھ دیے ہوئے مزید الجھانے کے لیے. ہاں، ڈاکٹر سہیل عمر ہے. اب جی ہم مستقبل کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حال تو ہمارا خراب ہے، اور حال میں ہم زندہ ہی نہیں رہتے. ہم یا ماضی میں زندہ رہتے ہیں یا مستقبل میں زندہ رہتے ہیں. اس لیے ہم اپنی اس روش کو نہیں چھوڑیں گے اور ماضی سے نکل کے سیدھے ہم مستقبل پہ جائیں گے. اس کی ایک اور سنجیدہ وجہ یہ ہے کہ فعل حال اور فعل مضارع کے جتنے بنانے کے لیے جو ہمیں چاہیے ہوں گے، ان تمام ٹینسز کے لیے ہمیں مصادر چاہیے تھے. مصدر کی جمع ہے مصادر. اور فعل حال کے لیے اور فعل مضارع کے لیے ہمیں مضارع چاہیے. اس لیے اس کو ہم آخر پہ رکھ رہے ہیں. فعل مستقبل میں چونکہ مصدر کا ہی استعمال ہونا ہے، لہذا ہم فعل مستقبل کر رہے ہیں. مستقبل میں یہ وہ زمانہ ہے جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کی توقع میں آپ ہوتے ہیں. ایسا ہوگا، وہ آئے گا، پاکستان ترقی کرے گا، ہم کلام اقبال پڑھ لیں گے.
ٹھیک. اس کو کنفیوز نہیں کرنا آپ نے ماضی شکیہ کے ساتھ، کیونکہ اس کے آخر میں بھی گا آتا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہی، یعنی آپ نے سب سے پہلے نوشتن مصدر آپ کے پاس ہے، پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ نون آپ نے اس کا کاٹ دیا، پیچھے بچ گیا نوشت. یہ ہے ماضی مطلق کا واحد غائب. اس سے پہلے آپ نے لگانا ہے خواہد. خواہد لگے گا اس سے پہلے، خواہد. یہ ہو جائے گا خواہد نوشت. اچھا، پھر کیا کرنا ہے؟ اگلے مرحلوں میں آپ نے خواہد کا دال کاٹ دینا ہے. علامات ضمیر لگانی. فرق اب آ گیا ہے. پہلے ہم علامات ضمیر لگاتے تھے فعل کے ساتھ، یعنی نوشت کے ساتھ لگتی ہوتی تھی. اب ہم نے علامات ضمیر لگانی ہے خواہد کے ساتھ، اور خواہد کے ساتھ لگانے سے پہلے ہم نے اس کا دال کاٹنا ہے، سوائے ماضی مطلق کے واحد غائب کے. اس میں خواہد پورے کا پورا ہے. بطور مثال آپ لوگ بولیں گے اور میں لکھوں گا. خواہد نہیں، یہ پوری گردان نوشتن سے ہم کریں گے. خواہد نوشت. اب کچھ لوگ بولیں گے خواہدند نوشت. ٹھیک ہے، تو دال تو کٹ گیا خواہد کا، تو یہ بچا تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے نون لگا دیا. جی، اب آئے گا خواہی نوشت. یہ آئے گا خواہید نوشت. جی، خواہم نوشت اور خواہیم نوشت. نوشت یا مصدر ویسے کا ویسا رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. البتہ جو خواہد ہے اس کا دال ہٹا کے اس میں اپنے علامات ضمیر لگانا. سو خواہش والا ہی ہے، وہی میں نے پہلے بتایا. یہ وہ زمانہ ہے جس میں کسی کام کے یا کسی واقعے کے رونما ہونے کی خواہش یا انتظار ہے آپ کو. یقینی نہیں ہے لیکن وہ ایسے ہاں. سو یہ ہوگا خواہد نوشت. ترجمہ کون کرے گا؟ جی آپ کریں. لکھے گا، وہ لکھے گا. آگے کرتی جائیں. وہ لکھیں گے. کیوں؟ ساری کلاس پڑھی آپ نے. اچھا، آپ جی 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 سر. جی اس کا ترجمہ کریں. وہ لکھے گا، وہ لکھیں گے، تو لکھے گا، آپ لکھیں گے، میں لکھوں گا، ہم لکھیں گے. بالکل ٹھیک، شاباش. اب بھائی جی کیا کوئی مصدر بتائیں اچھا سا؟
جی گفتن گفتن مصدر ہے, اس سے فعل مستقبل کی گردان. خواہی گفت, خواہن گفت, خواہی گفت, دوبارہ شروع سے. خواہد گفت, خواہد کیوں کہہ رہے ہیں؟ خواہد گفت, یس. خواہن گفت, شاباش. خواہی گفت, خواہی گفت, خواہن گفت, خواہی گفت. شاباش. یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کا ترجمہ کریں. وہ بولے گا, یا وہ کہے گا. وہ کہے گا, وہ کہے گا, آپ کہیں گے, تو کہے گا, آپ سب کہیں گے, میں کہوں گا, ہم کہیں گے. ٹھیک ہو گیا. سر بولنے کا کوئی الگ ہوگا گفت کے علاوہ؟ جی یہی ہے, یہی ہے. سنانے میں مطلب ایک ہی. جی گفتگو اسی سے ہے جس کو ہم نے گفتگو کر لیا. گفتگو فارسی کا لفظ ہے. آج معین صاحب نہیں آئیں گے. جملہ صاحب کے لیے ہے اور اگر کوئی بیوی ہو جی. امروز آگاہی معین ناقوائد آمد. پھر سوچ لیں, سوچ لیں. لائق لوگوں سے, جنہیں آتا ہے ان سے نہیں پوچھنا میں نے. کس کو نہیں آتا؟ آپ کو نہیں آتا, بتاؤ. چلے آج معین صاحب آئیں گے. ٹھیک بنا یار, کتنی دفعہ نہ بھولو نا میرا بچہ, دھیان ادھر رکھو گے تو نہیں بھولے گا. آمدن ہے آنا. آپ بتائیں جی مجھے. جی امروز آگاہی معین آئیں گے. خواہن آمدن, آمد, آمد, خواہند آمد. آج معین صاحب نہیں آئیں گے. ہاں انہوں نے رسپیکٹ کے لیے خواہند لگا دیا ہے. ہاں تو آپ خواہد آمد کر سکتے ہیں. ہاں خواہد آمد سے پہلے لگ جائے گا. سب کچھ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ خواہش کے ساتھ ہونا ہے. خواہشوں کے ساتھ ہوتا ہی ہے. جی امروز آقای معین کے بعد بھی لگا سکتے ہیں. کیا آقای معین امروز ناآمد آمد. بالکل صحیح, 100% درست ہے. ہم گھر سے جلدی
نہیں جائیں گے. ہم گھر سے جلدی نہیں جائیں گے. زود ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کتابی یا شعری فارسی میں, اجلے کہتے ہیں. اجلت, جی کہتے ہیں اجلے کار شیطان است. کیا مطلب ہے؟ ہاں جی چلے. ما از خانه زود ناخواهیم رفت. دوبارہ بولیں. ما از خانه زود ناخواهیم رفت. ما از خانه زود نخواهیم رفت. کیسے یوز کریں؟ ہاں, ما از خانے با اجلے, اجلت کے ساتھ, بے الف با. سر اس کو ماں با خانہ بھی کر سکتے ہیں. ماں با خانہ وہ تو گھر اگر جلدی نہیں جائیں گے تو پھر بے اجلت, اجلت سے, اجلت کے ساتھ. خانہ کے ساتھ ماں با خانہ زود از فرام. سر با کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ با کا مطلب ہوتا ہے ٹو, ٹی او ٹو. وہ کب آئے گا؟ کب کی فارسی ہے کہ, یا کئی اس کو فارسی میں بولیں گے. جی او کی خواہد آمد. جی وہ کب آئے گا؟ او کئی خواہد آمد. آسمان کا رنگ کالا ہو جائے گا. کرنے دیں ہم سے اب, اور کالا کرنے کے علاوہ ہوتا کیا؟ کبھی اپنا کبھی دوسروں کا. اب دیکھیں جن جن الفاظ سے آپ کو پریشانی ہے وہ سارے فارسی کے. رنگ فارسی, آسمان فارسی, کالا فارسی نہیں ہے لیکن سیاہ تو فارسی ہے. کالا سیاہ ہم پنجابی میں بولتے ہیں, کالا شاہ کالا, وہ وہی سیاہ کالا ہے. جی بتا دیں. رنگی آسمان سیاہ نخواہد بود. آپ نے اپنی خواہش ڈال دی ہے اس میں نے تو یہ نہیں کہا تھا. اچھا بھی نیا نیا. جی آپ بتائیں. رنگ آسمان سیاہ خواہد شد. جی رنگ آسمان سیاہ خواہد شد. جی ہو گیا. ہاں جی. ہود صحیح نہیں ہے. نہیں شدن ہے, ہو جانا. بودن ہے ایگزسٹنس کے معنی میں. ہاں یہ جو ہست و بود ہے وہ کسی چیز کا موجود ہونا, کسی چیز کا وجود ہونا. اور یہ جو شدن ہے ہونا, یہ ہے کسی چیز کا وجود میں آنا. پتہ نہیں مجھے سمجھانا نہیں آیا, لیکن جیسے ختم شد ہے, یہ ہو جانا ہے, ہو جانا. جی پیٹ کے ساتھ لگے گا اور وہ ایگزسٹنس کے ساتھ, جیسے
साथ लगेगा जैसे हम बता रहे हैं। हाँ अगर खत्म शुदा बहरहाल जिस तरह समझ आ रही है उस तरह अगर ठीक। खत्म शुदा हो तो इसका मतलब है खत्म हो जाएगा। खत्म खाहद शुद्ध खाहद खत्म हो जाएगा। सर आपने गर्दन का भी तो इसी के साथ ही कुछ कहा था ना, शुद्ध, और 2-3 लफ्ज आपने इकट्ठे कहे थे। जी शुदन गश्तन खत्म खाहद गश्त। हाँ जी वो भी ठीक है। जी बिल्कुल ठीक। खत्म खाहद गर्दीद। हाँ गर्दीद वो भी ठीक है। सो मैं हाफिज का एक शेर आपके लिए लिख रहा हूँ। हाफिज के बारे में किस किस को पता है? हाफिज शिराजी। जिनका नमाज जनाजा किसने नहीं पढ़ाया था, कौन है? सर मैंने सुना ये बेसिकली है तो आरिफ थे, लेकिन इनके बारे में जो एक वो था कि ये बहुत ज़्यादा शराबी और कबाबी किस्म के इंसान थे, मैंने सुना है। कबाबी तो हम सारे हैं लाड़ी। देखें हमारा दिमाग कैसा हो गया, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा। हमें चौंका देने वाली पुट्ठी बातें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। यानी उसकी वजह शोहरत ये तो नहीं है कि उसका जनाजा नहीं पढ़ा जाता, उसकी वजह शोहरत क्या है, उसकी खूबियां तो बताएं। गजल का तस्लीम शुदा सबसे बड़ा शायर है, हालांकि उसका कलाम शायद सबसे कम हो गजल में। और तसव्वुफ के मौज़ूआत को इश्क के साथ आमेज़िश जिस खूबसूरती से उन्होंने दी है, बहुत कम लोगों ने दी है। तसव्वुफ के मौज़ूआत को इश्क के साथ। और कहते ये हैं कि जी सूफी और शराबी दोनों बैक वक्त हाफिज के कलाम से लुत्फ अंदोज होते हैं। कोई शराबी कबाबी और कोई सूफी साफी, ये दोनों बैक वक्त उसके कलाम से महजूज होते हैं। ईरान में रिवायत है, बहुत पूजा जाता है उसको, हाफिज को। तो ये वैसे मैंने ईरान में सुनी है ये बात। क्या? पाकिस्तानी से ईरान में सुनी थी ये बात, जनाजे वाले। सर आज भी हाफिज के दीवान से लोग फाल तक निकाल। जी मैं वही कह रहा हूँ, फाले हाफिज एक बहुत कदीम और बहुत मजबूत रिवायत है। हाफिज के कलाम से लोग फाल निकालते हैं, बरे सगीर में भी और ईरान में भी। वो और उसकी वजह जो मुझे समझ आई है वो ये है कि हाफिज हमेशा सबको पुत्र देता है। ये मुहावरा नहीं सुना वो पंजाबी? हर एक को पुत्र देता है, यानी बेटा देता है, यानी उम्मीद दिलाता है वो। हाँ, ऑप्टिमिस्टिक सेंस में उसका कोई शेर ऐसा नहीं है जो आपको मायूस करे। लिहाजा जो सफ़ा भी आप खोलेंगे वो आपको उम्मीद दिलाएगा। और इंसान हमेशा अपने मुस्तकबिल के मुतालिक अच्छा देखना और सुनना चाहता है। लेकिन एक बड़ा मसला है, हाफिज और हाफिज का जो तबका है, हाफिज को पसंद करने वाला, वो मौलाना रूम और इकबाल स्कूल ऑफ थॉट से बहुत मुतसादिम है। यानी हाफिज कहता है कि चैन लो, कुछ नहीं है। मीर के पीछे मीर तो रोता रहता था ना, बहुत बड़ा शायर है। लेकिन ये जो हाफिज का फिरका है, हाफिजिया कहते हैं, जहाँ उसका मज़ार है उस एरिया को हाफिजिया कहते हैं। इस मकतबा फ़िक्र का ख्याल ये है कि ये जो जबरिया अकायद है, जो होना है वो होना है। फेटलिस्टिक एटीट्यूड। हाँ जी, आपको क्या ज़रूरत है, आप पे अगर कोई जुल्म कर रहा है तो आप जुल्म को एंजॉय करो या बर्दाश्त करो।
آپ پہ برا وقت آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں, اس نے گزر جانا ہے, اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش بیکار ہے, اس لیے کہ وہ لکھا ہوا ہے اتنا سارا. ہاں جی, یعنی وہ جس طرح ہمارا جو مشرقی تصوف ہے, یا جس کو ہندی تصوف یا بر صغیر کا تصوف کہتے ہیں, یہ تصوف ہمیں نشے کا عادی بناتا ہے, ہمیں سلاتا ہے. اقبال اسکول آف تھاٹ بالکل الگ ہے. اقبال کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا, اٹھ کے پہ جاؤ, بس تبدیل کر دو. تقدیر بھی تبدیل کر. میں آپ کو 2 مصرے سناتا ہوں, حافظ کا مصرع ہے. زمانہ بات تو نہ سازد تو با زمانہ بے ساز. زمانہ باتو نہ سازد با تو با زمانہ بے ساز. زمانہ باتو نہ سازد نہ سازد تو با زمانہ بے ساز. بے ساز آئے گا. ہاں, یہ اس کو کہتے ہیں بائے تزئینی, اصل میں تو ہے ساز, تزئین کہتے ہیں خوبصورتی کو. سو بائے تزئینی ہے ایسے ہی جو بے لگا دیتے ہیں خوبصورتی کے لیے, وزن برابر کرنے کے لیے. تو اگر زمانہ تمہارے ساتھ بنا کے نہیں رکھتا تو تم زمانے کے ساتھ بنا کے رکھو. یہ حافظ کا نقطہ نظر ہے. میں اقبال کا مصرع آپ کو بتاتا ہوں. زمانہ باتو نہ سازد تو با زمانہ ستیز. ستیزیدن مصدر ہے لڑنا, جھگڑنا. زمانہ اگر تمہارے ساتھ بنا کے نہیں رکھتا, اگر تمہارے مطابق نہیں ہو رہا, وہ تو کہتے ہیں کہ زمانہ اگر تمہارے ساتھ مطابق نہیں ہو رہا تم اس کے مطابق ہو جاؤ. اقبال کہتا ہے زمانہ اگر تمہارے مطابق نہیں ہوتا تو زمانے دے گل پہ جاؤ, ٹھیک کر دو اس کو. حافظ کی شاعری صوفی ٹائپ کی نہیں, جس میں بالکل لڑتے نہیں ہیں. اقبال نے اسی لیے اصطلاح استعمال کی اجمی تصوف کی. وہ تصوف کے خلاف نہیں تھے لیکن اجمی تصوف کے سخت خلاف تھے. اقبال کے آباء و اجداد بھی صوفیاء تھے. جی یہ فرق ہے. علامہ کا ایک اور شعر ہے, گفتند جہان ما آیا بے تو می سازد. گفتند جہان ما آیا بے تو می سازد. می سازد وہی وہ ساز والا. گفتند جہان ما آیا بے تو می سازد. گفتم کے نمی سازد. گفتم کے نمی سازد, یہ دوسرا مصرع ہے. گفتم کے نمی سازد
گفتند کے برہم زن. یہ ٹینسز ابھی ہم نے نہیں پڑھے لیکن اس بحث میں یہ شعر آ گیا ہے اور اقبال کے فکر کے بنیادی اشعار میں سے ہے. انہوں نے کہا، انہوں سے مراد کارکنان قضاء و قدر میں، وہ خدائی طاقتوں نے جو نظام کائنات چلاتے ہیں، ان فرشتوں نے. گفتند، انہوں نے مجھ سے کہا، جہان ما آیا بے تو می سازد. انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا ہمارا جہان، ہماری دنیا تمہارے مطابق ہے؟ گفتم، میں نے کہا نمی سازد، کہ نہیں، میرے مطابق نہیں ہے. گفتند، انہوں نے کہا کہ برہم زن، اٹھا کے باہر پھینک دو. برہم زدن ہوتا ہے اٹھا کے چیز کسی کے اوپر پھینک دینا. تمہارے کام کا نہیں ہے تو بدل دو زمانہ. یہ فرق ہے. تو حافظ کا شعر ہے جو ہمارے مطلوبہ درس کے، کیا مطلب ٹائم ہو گیا؟ اقبال نے ان کا اعتراف کیا حافظ کا، لیکن ان کے فن کا اعتراف کیا، لیکن ان کی فکر کے حوالے سے اس نے اختلاف کیا. یعنی جس وقت مریض کو بی پی بہت لو ہوا ہو تو اس وقت اس کو مسل ریلیکسنٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مر جائے گا. کس وقت کون سی ڈوز دینی ہے؟ اقبال کے نزدیک اس وقت قوم کو سلانے کی، ریلیکس کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جگانے کی ضرورت تھی. سر یہ دونوں کا زمانہ سیم نہیں، کافی فرق ہے. لیکن اقبال نے اس کے فن کا بہت اعتراف کیا ہے اور کہتے یہ ہیں کہ فکری اعتبار سے یہ ٹارگیٹڈ آدمی ہے. اقبال نے کہا تھا کہ جی میرے اس کلام میں اگر قرآن کے علاوہ کچھ ہے تو اتنی بڑی بات کی ہے کہ کوئی کر نہیں سکتا اقبال کے علاوہ. اقبال کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اس نے کہا اگر میرے کلام میں قرآن کے علاوہ کچھ ہے تو یا رسول اللہ قیامت والے دن اپنے قدموں کے بوسے سے مجھے محروم کر دینا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے سامنے ایک ٹارگٹ تھا، وہ اس کو فالو کر رہے تھے اور اس ٹارگٹ میں امت کو جگانا تھا. یہ باقی سارے شعراء جو اکثریت تھی اس سے پہلے وہ تو یا اپنی لذت یا دوسروں کی لذت، بس اسی میں پھنسے. سر اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ گو ود دا فلو وہ حافظ شیرازی صاحب ہیں جی، اور جب ہم کہتے ہیں گو اگینسٹ دا فلو تو وہ اقبال. اور یہ اتنا لائک ان سے ہے کہ انہوں نے بالکل اس جیسا شعر بھی گایا. جی جی، اور کتنی ہی شاعری انہوں نے اس کی بحروں میں کی ہے، اس کو خراج تحسین پیش کیا ہے. لیکن اس کے خلاف انہوں نے ڈھیر سارے اشعار لکھے تھے جس میں کہا الحذر از حافظ صحبہ گزار، شرابی حافظ سے ڈرو. ان کے والد صاحب چونکہ صوفی آدمی تھے اور حافظ کو بہت پسند کرتے تھے، انہوں نے منع کر دیا اور وہ کلام شامل نہیں ہو سکا اقبال کے کلام. بہت شکریہ.